اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ ہمارا جو درس ہے وہ فقہ اسماء اللہ الحسنی، اس پر مسلسل رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کو اس کا ایک ایک اسم لے کر اس کی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی جو بات ہے وہ آگے کا مرحلہ ہے۔ اس سے متعلق کچھ قواعد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات علیہ سے متعلق کچھ قواعد ہیں، اور وہ قواعد پڑھے بغیر براہ راست اسماء حسنی کو پڑھنا اتنا مفید نہیں رہتا ہے، تو اس کے قواعد بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھنے، جاننے اور اس کی فقہ حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے، اس سے متعلق بھی ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے اس درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے، اس کی اہمیت جو خصوصیت کے ساتھ بتلائی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں نہیں، آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے درس میں اس سے ایک پہلے کا ایک مرحلہ ہے، عمومی طور پر شرعی علم کی جو اہمیت ہے، عمومی طور پر اس کی جو فضیلت ہے اور عمومی طور پر اس کی جو ضرورت ہے، آج اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو بے شمار احادیث ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں شرعی علم کی جو اہمیت بتلائی گئی ہے، یہاں اس کی دو تقسیم آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ شریعت کا ایک وہ علم جو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے آج، یعنی شریعت کے جو فنون ہیں، اس کے جو علوم ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، ہر فن کو، اس کے ہر شق کو، اس کے ہر جز کو پوری تفصیل سے پڑھیں، یہ فرض کفایہ ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد پر وہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہمارے جو درس سے متعلق جو باتیں رہیں گی آج، وہ اس کی دوسری قسم، یعنی بنیادی علم، اس میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں تو سب کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جم کے مذمت بیان فرمائی جو لوگ شریعت کے علم سے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الروم میں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دونوں آیاتیں ایک کے بعد دیگرے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، غیبیات، اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بعد والی آیت میں فوراً اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی اعتبار سے جو دیگر علوم ہیں، دیگر فنون ہیں، تجربات ہیں، خوب معلومات رکھتے ہیں، اس کے بارے میں خوب جو ہے تجربہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، دونوں آیتیں ایک دوسرے کے بعد ہیں، ایک آیت میں ان کے علم کی نفی اور دوسری آیت میں ان کے علم کا اثبات۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں کوئی دنیا کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے لیکن شریعت کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ جاہل ہے، وہ
اس لیے کہ اللہ نے اس کے علم کی ہی نفی کر دی تاکہ لا یعلمون ثابت کیا تو کیا کیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا میں اعتبار سے اس کی جو ظاہری چمک دمک ہے، ظاہری جو تجربہ ہوتا ہے اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، ایک پرانے عالم دین ہیں، تابعی ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، 110 ہجری سن وفات ہے ان کا قول انہوں نے نقل کیا، بہت معنی خیز اس آیت کریمہ کے سمجھنے کے سلسلے میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک شخص وہ ہے جو اس دور کے اعتبار سے بتلا رہے ہیں کہ درہم و دینار کو اپنی ناخن کے ذریعے سے کھرچ کر کے بتلا سکتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کتنی ملاوٹ ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ یقلب الدراہم بظفرہ فیخبرک علی وزنہ، ساری تفصیلات دے دے گا وہ، اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، وزن کیا ہے، ساری تفصیلات۔ ولیکن ما یحسن ان یصلی، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے بارے میں معلومات نہیں۔ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے، اگر کسی کو 500 کا نوٹ دیں، 1000 کی نوٹ دیں، بس چھو کر کے ایک نظر ڈال کر کے بتلا سکتا ہے وہ کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ اتنی معلومات اس میں کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، جو اس کی ضروریات ہیں دین سے متعلق کچھ آگاہی نہیں، کچھ واقفیت نہیں، بہت بڑا عیب ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنی سخت بات کہی ہے، پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کن لوگوں سے؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا، جن کی سوچ و بچار، جن کے بیٹھک، جن کے سارے معاملات صرف دنیا، اسی سے متعلق علم، اسی سے متعلق معلومات، اسی سے متعلق اپنا پورا دل لگا کے رکھتے ہیں، پورا ذہن اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا علم کا جو معیار ہے وہ یہی مستویٰ ان کا، دین سے متعلق کوئی چیز نہیں، دنیا کے بارے میں بہت مہارت، اور یہی ان کا علم کا لیول ہے۔ آپ کو آیت کریمہ معلوم ہوگی، بڑی معروف آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام سی بات بتلائی، عموماً آپ علیہ السلام کو اور دیگر رسولوں کو اس کا سامنا ہوتا رہتا ہے، اور شاید آپ لوگوں کا بھی سامنا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا، کیا کہتے تھے؟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پڑھو، وہ چیز معلوم کرو جو اللہ نے نازل کی، اس کی طرف آؤ، جو رسول علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی اس کو پڑھو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، تو کہتے کہ حسبنا، کیا مطلب ہے حسبنا؟ یعنی ہمارے لیے بس یہی بات کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی وراثتاً یا گھریلو اعتبار سے، خانگی اعتبار سے، معاشرے میں ہماری جو تہذیب جو تمدن ہے، جو عام طور پر لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ علم کیا کچھ کم ہے، ہمارے لیے علم کافی ہے۔ حسبنا، انبیاء علیہ السلام زندگی گزارنے کا جو دستور لاتے، واضح بینات لے کر کے آتے، تو قرآن نے کہا سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن میں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، انبیاء علیہ السلام جب ان کے پاس تعلیمات لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، فرحوا، کیا معنی فرحہ کے؟ فرحہ کا ایک معنی آتا ہے خوش ہونا، ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اترانا، ایک تو عام خوشی، اللہ کی نعمتوں پر جو خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے جو شریعت نازل کی، اللہ کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے، قرآن جو کتاب ہدایت ہے،
ہم کو جو یہ چیز ملی ہے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے. فلیفرحوا. لیکن قارون سے اللہ نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ معنی نہیں. اترانا نہیں چاہیے، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، وہ معنی اس کا. تو اللہ نے کہا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. انبیاء علیہ السلام جب ان کے پاس کتاب و سنت کا علم لاتے، اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں باتیں پیش کرتے، فرحوا کس پر اتراتے؟ بما عندهم من العلم. ان کے پاس جو علم ہوتا، ان کے پاس جو معلومات ہوتی، ان کے پاس جو تجربہ ہوتا، اس پر وہ اتراتے. تو یہاں یہ ایک عام سی بات ہے، انہیں انسان بننا ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، بندگی جو ہے انہیں نبھانی ہے. یہ معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی ان معلومات کی وجہ سے وہ اتراتے ہیں اور ان معلومات کو سرے سے نظر انداز کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، نہایت سنجیدگی چاہیے اس کے لیے، اس لیے کہ یہ اصل ہے، یہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی جو شریعت ہوتی ہے اسے اعراض کرنا، اس کو نہ پڑھنا، اس سے منہ موڑنا، اللہ نے کفر قرار دیا اس کو. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، نجد کے عظیم عالم دین، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، جیب سے اس کتابیں، لیکن بہت ہی اثر انداز پرتاثیر کتابیں. ان کی ایک کتاب ہے نواقض الاسلام. نواقض الاسلام مختصر سے لفظوں میں اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ امور جو ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق کرنے والی ہیں، اگر کسی میں وہ آ جائیں تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. جیسے مثلا شرک ہے، شرک اور کفر اسلام کا مذاق ہے والعیاذ باللہ. آپ علیہ السلام کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے مقابلے میں کسی اور قانون کو جو ہے بڑھاوا دینا اور جو ہے آپ کی شریعت سے جو ہے یعنی ایک بیزارگی کا اظہار کرنا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں سے جو 10ویں چیز جو انہوں نے بتلائی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، وہ ہے شریعت سے متعلق علم حاصل نہ کرنا. شریعت سے متعلق علم حاصل نہ کرنا یہ اتنا مہنگا پڑتا ہے سبحان اللہ کہ کبھی اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی، شکوک و شبہات کا گرفتار ہو جاتا ہے اسلام سے متعلق، کیونکہ اس کے محاسن، اس کے مقاصد سے اسے علم نہیں ہوتا، شریعت کے مقاصد کو نہیں سمجھ پاتا، کیا کچھ کرنا ہے، کیسی عبادت کرنی ہے. اگر کسی نے کچھ معاملہ اس کے سامنے رکھ دیا تو پھر اس کا انہی شبہات کا وہ گرفتار ہو جاتا ہے. بہرحال شریعت کے علم کو حاصل نہ کرنا وہ نواقض اسلام میں سے ایک حصہ ہے وہ. اور سورۃ السجدہ کی ایک آیت کریمہ سے آپ نے اسے استدلال کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اس کے سامنے ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف ذکر و اذکار، کبھی الذکر کا لفظ آتا ہے عام ذکر، کبھی پوری شریعت مراد. ومن اظلم، یہ جو اسلوب ہے نا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے. یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کئی مسائل کے لیے ومن اظلم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یہ جو اسلوب ہے احادیث مبارکہ میں بھی ہے. شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم 10 جلدوں میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ ومن اظلم کی جو تعبیر ہے، جو اسلوب ہے، اس کے 2 مفہوم انہوں نے بتلائے. ایک مفہوم یہ ہے کیونکہ مختلف چیزیں بتلائے ہیں اللہ نے، اور کافی چیزوں میں ایک ہی اسلوب. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو حق کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو علم حاصل نہ کرے. گویا کہ الگ الگ چیزیں بتلائی گئی لیکن اسلوب ایک. مطلب یہ ہے کہ ہر باب میں جو جرم کیا کر رہا ہے اس اعتبار سے اس سے بڑا ظالم کون ہے. ایک مفہوم یہ بتلایا گیا. ایک مفہوم یہ بتلایا گیا کہ عمومی طور پر یہ سب کے سب اپنے آپ میں بڑے 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 ظلم ہیں. تو اپنے آپ میں دونوں مفہوم لیں تو ایک ہی بات بنتی ہے. اپنے آپ میں بھی یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. یہ شریعت کے علم کو حاصل نہ کرنا اپنے آپ میں ایک ظلم اور بہت بڑا ظلم. بلکہ اللہ نے کہا کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیاتوں میں، وہ ساری آیتیں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کفار کی پہچان بتلائی کہ شریعت کے علم کو حاصل نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ابھی جسے میں نے نام لیا تھا محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، ان کی ایک اور کتاب ہے کشف الشبہات، ایک اور کتاب ہے ان کی مسائل الجاہلیہ. نام سنے آپ لوگ؟
مسائل الجاہلیہ. مسائل الجاہلیہ پر ایک نظر ڈالیے, آپ کو معلوم ہوگا مسائل الجاہلیہ میں 100 سے زائد انہوں نے مسائل جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہیں. اس میں خلاصہ کیا ہے اس کتاب کا, وہ کوئی بتلا سکتے ہیں آپ میں سے 2 لفظوں میں اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ مسائل الجاہلیہ یعنی جاہلیت سے مراد وہ دور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے قبل کا دور ہے. سمجھ رہے ہیں, جسے ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں. اس دور میں اس تہذیب میں جو چیزیں تھیں جسے اسلام آنے کے بعد ان سے ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی, بلکہ ان مسائل سے ختم کرنے کے اعتبار سے یہاں تک نوبت آئی کہ احد اور جو ہے بدر جیسے معرکے سامنے آئے. یعنی اتنی خطرناک چیزیں. مسائل الجاہلیہ, جاہلیت کے وہ مسائل جسے اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی اور ختم کیا اسلام نے, اور ختم کرنے کے لیے جہاد تک کرنا پڑا. تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آج مسلمانوں میں وہی چیزیں ہیں جو کسی دور میں جاہلیت کے دور میں تھیں, عہد جاہلیت میں تھیں, جسے اللہ کے رسول جو شریعت لائے صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت کے جو مسائل تھے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے, اور آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں ہو بہو وہی مسائل. تو پھر صرف ناموں کا فرق رہ گیا ہے. وہ بھی وہی لوگ ہیں جو عین کافر تھے اور ہم مسلمان رہتے ہوئے وہی مسائل ہیں. تو ان مسائل کو ترتیب دینے کی یہی مقصد تھا ان کا, یہ بتلانے کے لیے کہ جو مسائل اس دور میں تھے جسے اللہ کے رسول نے غلط قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا, جس کی وجہ سے انہیں دائرہ اسلام سے الگ سمجھا گیا, آج ہو بہو وہی مسائل ہم میں ہیں. تو کس معنی میں ہم مسلمان؟ بس اس کا خلاصہ یہی ہے اس کتاب کا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, اللہ جزائے خیر دے انہیں, انہوں نے اس نقطے کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا مسائل الجاہلیہ میں سے, کہ وہ لوگ جو جن جرائم کے وہ مرتکب تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہوش و حواس کے مالک تھے, وہ عقل تھی ان کی, عقل سلیم, سمجھنے کی صلاحیت, بات کو پرکھنے کی قوت تھی ان کے اندر, لیکن بس ایک چیز کے لیے اپنی عقل اپنی صلاحیت استعمال نہیں کرتے تھے, وہ ہے شریعت کو پڑھنے کے بارے میں. تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ آج مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جاہلیت کے دور کی جو بات تھی کہ سب کچھ انہی تجربہ تھا, سب کچھ کے بارے میں اپنی عقل کا استعمال, سب میں مہارت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس ایک چیز رہ گئی ہے شریعت, جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر دور میں یہ مرض رہا ہے کہ لوگ اپنی عقل کا استعمال ساری دنیا کے لیے کرتے ہیں, بس شریعت کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, میری عقل اتنی تیز نہیں ہے, یہ باریکی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں, جبکہ وہ بہت ساری چیزیں سمجھ پاتے ہیں. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد شعیب علیہ السلام کے قصے سے استدلال کیا سورہ ہود کی روشنی میں, بہت دقیق استدلال. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی تجارت میں اپنا ایک نام تھا ان کا, یا اور بات کی دھاندلی تھی, اس میں خدا تھا, دھوکہ تھا, ناپ تول کی کمی ہم جانتے ہیں ان کی قوم کا جو عام جرم تھا شرک کے علاوہ. لیکن شعیب علیہ السلام ان کی جو قوم تھی تجارت کے باب میں نئی نئی سوچ اور نئے نئے ایجادات, نئے نئے طریقے, تجارت کا بڑھاوا کیسے ہو, کیسے بہتر سے بہتر بزنس مین بن سکیں. لیکن شعیب علیہ السلام نے جب انہیں توحید کی بات ان کے سامنے رکھی, اور یہ جو صورتحال ہے کہ اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے یعنی اس کا جو عذاب آنے والا ہے اس کے گھیرے میں سب آ جائیں گے, اس طرح کی جب نصیحت والی باتیں آپ نے کی تو ان کی قوم نے ایک ہی بات کہی. کیا کہی معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ بڑی سادگی کے ساتھ ان کی قوم نے کہا, کیا کہا معلوم؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, تمہاری باتیں ہیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں. سیدھی سادی بات کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے, اس سے تمہارے دل کے اندر جو رحمت ہونی چاہیے عام لوگوں سے متعلق وہ نکل جاتی ہے, اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہنگائی کو جو اتارتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس معاملے میں چیزوں کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں کمی کر دیتا ہے رب العالمین. دسیوں چیزیں سے جڑی ہیں. یہ جو سیدھا سادہ جو سبق تھا, کہا کہ ما نفقہ, یہ باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں.
یعنی عقل ہے ان کے اندر، سمجھنے کی قوت ہے، صلاحیت ہے. صلاحیت کیا ہے؟ نام اور تجار بن گئے تھے، وہ مانے جانے تاجر، نئے نئے انداز کی تجارت کرنے کے اصول، ضابطے. بس ایک چیز باقی رہ گئی تھی، شریعت، جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. صورتحال یہی ہے، شریعہ علم کی جب بات آتی ہے تو ایک ہی بات، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کے لیے صبر نہیں، اس کے لیے وقت دینے والے نہیں، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی عمر کا، اپنے عقل کا، اس طرح کی نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب خیر سے دوری، خیر سے محرومی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں جہاں منافقین کی بے شمار صفتیں اللہ نے بتلائی ہیں، اگر ہم عمومی طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ منافقین کی کیا صفات ہیں، جھٹ سے ایک ہی وہ حدیث، معروف حدیث سنائی جاتی ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا. اتنی باتیں. جبکہ حیرت میں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک نمایاں صفت جو بتلائی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں منافقین کی، کہ وہ شرعی علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ان کی بہت بڑی صفت بتلائی گئی. سورہ بقرہ دیکھیں آپ، سورہ نساء، سورہ توبہ، بلکہ ان کے نام پر مستقل ایک سورہ ہے المنافقون. ہر جگہ پر ایک ہی وجہ اللہ نے بتلائی، بنیادی وجہ. سورہ بقرہ کو دیکھو آپ، اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ سفیہ صرف عالم کا ضد نہیں ہے. ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. سفیہ کے معنی مفردات القرآن میں امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے اور انہی کی اتباع میں کافی اہل علم نے بات کی، یہ نقطہ رکھا ہے کہ سفیہ ایسے شخص کو کہتے ہیں، یہ یا تو وہ صرف ایسے آدمی کو نہیں کہتے. سفیہ اور جاہل میں فرق ہے. جاہل وہ شخص ہے جو ایک سادہ آدمی ہے، بس اسے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، دے دیں گے تو پڑھ لے گا، معلوم کر لے گا، پھر وہ عالم بن جائے گا، جہالت نکل جائے گی اس کے اندر سے. سفیہ ایسا شخص نہیں ہوتا ہے. سفیہ اصل کے اعتبار سے عقل سے ہی نابلد ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی قوت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. دیگر چیزوں میں اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح چیز میں اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا. وہ حقیقی بات نہیں سمجھ پاتا، دنیا کی ساری چیزیں سمجھ پاتا ہے. قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. وجہ کیا ان کی؟ لا يعلمون، ان کی صفت ہے، ان کی شناخت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا: ان تصبک حسنہ یقول هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئہ یقول هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام کسی غزوہ میں جاتے اور فتح یاب لوٹتے، فتح حاصل کر کے لوٹتے، کہتے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہے. جب جانی، مالی یا فتح صحیح صورت میں نہیں حاصل ہوتی تو کہتے کہ یہ سب جو ہے محمد کی طرف سے ہے، والعیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے، سب رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ تقدیر کا معاملہ ان کو کیا معلوم؟ پڑھا کب انہوں نے؟ آپ کی صحبت میں بیٹھا کب؟ انہوں نے آپ سے سبق کب پڑھا؟ آپ سے سیکھا کب انہوں نے؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. تبوک کا معاملہ ہے، اسے ساعۃ العسرہ نام دیا قرآن نے. معلوم ہے آپ کو؟ ساعۃ العسرہ، العسرہ مشکل کی گھڑی. اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی تھی تبوک کی، جو ابھی وہ وقت نہیں ہے تفصیلی باتیں بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جب آپ علیہ السلام نے جب تبوک کے موقع پر یعنی انفروا خفافا وثقالا، سب کو آنے کی دعوت دیا آپ نے، اللہ کہ بہت ہی معذور ہوں. اس میں منافقین نے پے در پہ آ کر کے اپنی عذریں پیش کی اور پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتلائی معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتلا سکتے ہیں آپ میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی رکوع میں دو جگہ پر، خیر رکوعات کی بات چھوڑیے، یعنی ایک ہی پیراگراف میں دو جگہ پر اللہ نے کہا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. خالفہ کی جمع خوالف، خواتین جو پیچھے رہ جانے والی ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف
وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے 5 آیتوں کے بعد رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لا يعلمون لا يفقهون کیا ہے؟ ان کی شناخت والعیاذ باللہ. ان کو ایک ڈر لگا رہتا تھا. قرآن نے ان کے نام پر اتنی آیتیں نازل کی، ان کو ڈر شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام پر کوئی سورت نازل ہو جائے. ان تنزل علیہم سورہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ تنبئهم بما فی قلوبہم. منافقین کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ ہمارے نام پر کوئی سورہ ہی نازل نہ ہو جائے. اتنی ہمارے بارے میں باتیں نازل ہو رہی کہیں ہمارے نام پر مکمل سورہ ہی نازل ہو جائے. ایسے ہی ہوا، مکمل سورہ نازل ہوا، اور اس سورے کے اندر وجہ بتلائی گئی کہ ان کے اندر نفاق آتا کیوں ہے، نفاق آتا کیوں ہے، اس کی وجہ بتلائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اس کے بعد کیا ہے؟ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اس کے بعد قرآن نے کہا ذالک، دیکھنا وجہ، سبب کیا ہے؟ منافق ہیں، علت کیا ہے اس کی؟ دل میں اسلام سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند نہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریب آنا پسند نہیں ان لوگوں کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ بأنہم کفروا، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. فہم لا یفقہون. اللہ اکبر، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. یہ جو ہے نا نفاق کے عناصر ہیں، یہ سب جراثیم ہیں. سرات کر گئے نا پھر سب چیزیں سمجھ میں آتی، شریعت سمجھ میں نہیں آتی. شریعت سے ناگون چڑھانا، اس سے بیزارگی کا اظہار کرنا، شریعت سے متعلق تنگی محسوس کرنا، اس کے لیے آدمی بارہا وقت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرے پاس زندگی میں یہ نہیں، وہ نہیں، وقت نہیں، مسائل پیش کرنا، ایک مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر ہی دیتا ہے، راستے نکال ہی دیتا ہے رب العالمین پڑھنے والوں کو. تو بہرحال یہ کفر اور نفاق کی ایک عظیم دلیل ہے یہ. بلکہ صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ترمذی کی، ابواب العلم یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خصلتان، کیا معنی خصلتان کی؟ دو خصلتیں، دو عمدہ صفتیں، دو بہترین خوبیاں. خصلتان، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. دو ایسی خوبیاں ہیں، دو ایسی خصلتیں ہیں، ایک منافق میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہے تو وہ منافق نہیں، مومن ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ منافق میں کبھی وہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی. ایک کیا ہے؟ حسن سمت، یعنی ظاہری وضاقتہ، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا رہنا سہنا، اس کی چال چلن، اس کی گفتگو، اس کا پورا معاملہ، یہ خالص مومنانہ ہوتا ہے. یہ جو خوبی ہے منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ ایسی ہی حالت میں رہنا چاہتا ہے کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ مسلمان ہے کیا، وہ انہیں پتہ نہیں چلتا. یہاں میں صرف داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی ہے، داڑھی کٹوانے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا وہاں پر عربوں کے ہاں. سمجھ رہے ہیں؟ صرف داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس کی معاملات، اس کی ساری چیزیں پتہ ہی چلتا کہ یہ مومن نہیں ہے. اس کا طرز عمل بتلاتا ہے. ظاہری جو وضاقتہ ہوتی ہے وہ ایک منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں آ سکتی وہ. اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے کہا وَفِقْهٌ فِي الدِّينِ، دین کی فقہ حاصل کرنا، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، دین کے بارے میں پڑھنا. میں نے کہا نا شروع میں 8 سال جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، میں اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں. 8 سال عمر آباد میں پڑھنا، پھر 4 سال مدینے میں پڑھنا، پھر اس حدیث کی ورنہ یہ پورے آیتیں اس پر فٹ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ تفصیلی علم ہے. میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں، جس کے لیے کسی کے لیے کوئی چھوٹ والی بات نہیں رکھی اللہ نے. ہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی ضعیف ہوتی ہے، بوڑھے لوگ ہونا ضروری نہیں، نوجوانوں میں بھی، جو دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے ان کو، دینی اعتبار سے بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، موٹے موٹے انداز پہ ایسے کر لو تو کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن بڑی تعداد ایسے تو برائے نام ہوتے ہیں،
بڑی تعداد 95% لوگ، بہت اگر صحیح کہیں گے تو، جو دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں سمجھ پاتے ہیں، پورے معاملات حل کرتے ہیں، صرف شریعت کے بارے میں کیوں عذر پیش کرتے ہیں؟ صرف شرعی معاملے میں ہی کیوں ان کی اس طرح کے جو آزار آتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پاتے؟ نعوذ باللہ، یہ پھر کس بات کی دلیل ہے؟ دین کی محبت کی دلیل یہی ہے کہ دین کو سیکھا جائے، دین سے متعلق معلوم کیا جائے اور اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال شرعی علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور بلکہ اہل علم میں سے بالخصوص اگر میں کہوں تو امام شافعی کی مجھے بات یاد آ رہی ہے رحمہ اللہ، العلم ما قال اللہ وقال الرسول۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ سے بھی منسوب ہے یہ بات ان کے اشعار میں، نونیہ میں، کہ جب علم کہتے ہیں تو صرف علی الاطلاق کتاب و سنت کا علم مراد ہے، ورنہ دیگر چیزوں کو فنون کہتے ہیں، فنون، یہ ایک فن ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ایک فن ہے۔ جب صرف علم کہیں گے تو کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت کا علم۔ تو یہ ایک عام اہمیت ہے جو میں بتلایا، عام عمومی طور پر شریعت کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسماء حسنہ کو پڑھنا، اس کے تعلق سے خود الگ ہی نصوص ہیں، اس کی اہمیت پر آگے آنے والے کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ شریعت میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، قرآن میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، کہ علم سے متعلق شریعت ہماری توجہ دو چیزوں کی طرف دلاتی ہے عموماً۔ ایک ہے عمومی طور پر شریعت کو پڑھنا، ایک ہے کچھ خاص مسائل کو قرآن یا احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس سے متعلق پڑھو، جیسے مثال کے طور پر الایمان بالیوم الآخر ہے، الایمان بالیوم الآخر شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وہ عام طور پر شریعت کو پڑھنے کی جب تعلیم دی گئی تو اس میں وہ بھی آ گیا، الایمان بالیوم الآخر بھی، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کر کے اس کو الگ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار جب قیامت کے دن کافروں کو ان کے چہرے پر، ان کی پیٹھ پر جب آگ سلگائی جائے گی، آگ لگائی جائے گی، تو لا یکفون، وہ روک نہیں پائیں گے، روکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے اس آیت کریمہ میں جس لفظ سے ابتدا کی ہے وہ کہا لو یعلم الذین کفروا، اگر کافر پڑھ لیے ہوتے، معلوم کر لیے ہوتے، جان لیے ہوتے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے، آخرت کے دن کس کو بولتے ہیں، تو پھر ایسی حماقت نہ کرتے، پھر ایسا کام ان سے دنیا میں نہ ہوتا۔ جانا نہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، اس وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ ہمارے ایک جو ماضی کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان میں سے ایک عظیم عالم دین ہے افریقہ کے، محمد امین بن محمد مختار الشنقیطی رحمہ اللہ، 1973 عیسوی سن وفات ہے ان کا۔ ان کی ایک تفسیر ہے، بہت عظیم عالم دین، معروف، جامعہ اسلامیہ کے استاذ، مسجد نبوی میں ان کے دروس ہوا کرتے تھے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ لو یعلم، قرآن بڑا سنجیدہ کلام ہے، لفظ ہے بڑا ہی سیدھا سادہ چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ کہا کہ لو یعلم، اگر جان لیے ہوتے، تو یہ سیدھی سادھی بات نہیں ہے، یہ کفار جان لیے ہوتے کہ کل قیامت کے دن انہیں جو عذاب ہوگا، ان کی پیٹھ پر، ان کے چہرے پر جو آگ کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا، لا یکفون، وہ اسے روک نہیں سکیں گے، ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کے لیے کسی کو بلائیں گے، کوئی مدد کے لیے آئے گا ان کی۔ لو یعلموا، تو لو یعلموا کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ صرف یہ سیدھی سادھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ الایمان بالیوم الآخر کو الگ سے بیٹھ کے پڑھنا، اس کی تفصیلات کے ساتھ، یہ خود ایک مستقل الگ سے اس کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ عام شریعت کو پڑھنے کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو آیاتیں ہیں، وہ اس کی وسعت میں یہ بھی آ جاتی ہیں، اس کی شمولیت میں، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ الشورى، ایک سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها۔ استعجال کے معنی کیا؟ جلدی مچانا، یعنی انبیاء علیہ السلام جب انہیں کہتے کہ آخرت کے دن ہے، آخرت کے دن ہے، تو کہتے کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ، کب آئے گا یہ؟ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، کب تک اسے باتیں ہو رہی ہیں، عذاب آئے گا، لائے عذاب۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قرآن نے کیا کہا کہ جو کفار ہیں، لا یؤمنون بها، جن کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں، وہ تو جلدی مچاتے ہیں، کب آئے گا آخرت کے دن، کب آئے گا عذاب۔ لیکن قرآن نے فوراً کہا والذین آمنوا مشفقون منها، کیا معنی مشفق کے؟ مشفقون کے معنی کیا ہیں؟ خوف زدہ ہونا، ڈر لگا رہنا،
والذین آمنوا مشفقون منہا، لیکن جو مومن ہیں انہیں تو ڈر لگا رہتا تھا قیامت سے متعلق. کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ حق ہے. صرف یعلمون سے مراد صرف ایسے یعلمون نہیں، بلکہ انہوں نے اسے پڑھا، اسے جانا، اسے معلوم کیا، اس سے متعلق نصوص کا علم تھا ان کو. اس بنیاد پر والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. کل قیامت کے دن جب قیامت کے الایمان بالیوم الاخر بولتے ہیں تو 4 مرحلے آتے ہیں اس کے اندر، معلوم ہے آپ کو؟ 4 مرحلوں کا مجموعہ الایمان بالیوم الاخر کہلاتا ہے. ایک وہ جو قبر کی زندگی، جہاں سے انسان کی موت آتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، پھر قبر کی جو برزخ کی زندگی ہے، پورا ملا کے ایک مرحلہ. قبر سے اٹھایا جانا یہ دوسرا مرحلہ. پھر حشر کا جو میدان ہے حساب کتاب کا وہ تیسرا مرحلہ. پھر جس کو نجات مل جائے اور جس کو جو والعیاذ باللہ جہنم میں چلا جائے وہ چوتھا مرحلہ. یہ 4 مرحلوں کو ملا کر کے الایمان بالیوم الاخر کہا جاتا ہے. جب قبروں سے اٹھایا جاتا ہے وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک ہولناک منظر. اس کے ہولناک کی کئی آیتوں میں آئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ سب چیزیں اسی مرحلے سے متعلق ہیں. اچھا، میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو وہ یہ کہ جب اس منظر یہ جو منظر ہوتا ہے جب قبروں سے اٹھایا جاتا ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر. لیکن رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ سورہ روم کی آیت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، کیا معنی یقسم کے؟ قسم کھانا. جب قیامت کے دن قیامت واقع ہوگی تو مجرمین قسم کھا کھا کے کہیں گے یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو بس برائے نام زندگی گزارے، کیا ایک دو گھنٹے کی زندگی بس. ما لبثوا غیر ساعہ کذالک کانوا یؤفکون، ایسی ان کی بہکی بہکی باتیں رہیں گی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، اتنی عظیم بات ہے. اللہ نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، کیا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اہل علم اہل ایمان اس وقت کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم نے تو ایک مقررہ زندگی گزاری دنیا میں، ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تمہاری جو مقدر تھی زندگی لوح محفوظ میں جو طے شدہ تھی تم نے پوری زندگی گزاری ہے. آج وہ دن آ چکا ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا. لیکن فہذا یوم البعث، یہی ہے وہ یوم البعث. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نے پڑھتے نہیں تھے، تم جانتے نہیں تھے اس بارے میں، تم معلومات حاصل نہیں کیے، یہ تمہاری کمزوری تھی. یہ صرف یہ ایسی عام بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے. یہ اگر تمہیں اس کا علم ہوا ہوتا نا تو ایسی جرأت نہیں کرتے. یہ جسارت کیوں ہے تمہارے اندر؟ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس وجہ سے. تو گویا کہ الایمان بالیوم الاخر کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، جسے عام شریعت کے بارے میں الگ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. ویسے آج کا جو درس تھا وہ عمومی پورے شریعت سے متعلق. آنے والی کلاس میں انشاءاللہ بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی ذات سے متعلق، یعنی اس کے افعال سے متعلق جو تعارف کروایا گیا ہے وہ پڑھنا، پھر اس علم کی اہمیت، اس علم کی فضیلت، اور وہ علم کتنا ضروری ہے، اور اس علم کو حاصل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. بالخصوص اس علم سے متعلق، عام شریعت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، بالخصوص اس علم سے متعلق وہ تفصیلی باتیں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ اسماء و صفات سے متعلق جو قواعد ہیں، جو ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اصول، اس کو ایک ایک کر کے میں بورڈ پر لکھوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کی مثالیں دوں گا انشاءاللہ، اس کی تطبیق جو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بہت ممکن ہے رمضان بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ایک کو لے کر کے خاصی تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بات ختم کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.